كنتم خير أمة أخرجت للناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مرزا شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا وائس یوٹیوب چینل. قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا قرآن کا جو درس ہے نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو پچھلے ہم کئی مہینوں سے پڑھ رہے تھے. یہ ہجے اور رواں پہلی بار کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر میں سامنے سے بچوں کو پڑھاتا تو اس قاعدے کو ہجے رواں تو پڑھا ہی رہا تھا, ایک بار پھر ریٹرن پڑھاتا بغیر ہجے کیے, رواں سے پڑھاتا, مطلب اس پہ ہجے کی گنجائش نہیں رہتی. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس قاعدے کو ہجے اور رواں دونوں پڑھا ہے لیکن ابھی تک آپ کو روانگی کرنے میں دقت آ رہی ہے تو ایک بار پھر اسے ریپیٹ کر لیجئے, بنا ہجے کیے ہوئے رواں پھر سے پڑھ لیجئے, کیونکہ جس نے نورانی قاعدہ سیکھ لیا اس نے اماں پارا بھی سیکھ لیا. زیادہ دقت نہیں آئے گی, بس تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت رہے گی. اس قاعدے کو آپ ریٹرن کر لیجئے روانگی کے ساتھ, انشاءاللہ اماں پارا میں آپ کو زیادہ دقت نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ آپ کو رواں نہیں آتی ہے پھر آپ اماں پارا میں اٹکیں گے, قرآن میں اٹکیں گے, آپ کا پورا سفر دشوار ہوگا. اسی لیے گزارش آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس قاعدے کو پھر سے پڑھ لیجئے اور اس کی جو ادائیگی ہے, حرف کی ادائیگی ہے, مخارج ہیں, اس کو بھی دھیان دیجیے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگ مخارج پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جانے دو یار, چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے, بگ مسٹیک ہے یہ. جیسے اگر ہم لکھیں قلب نقطوں والے کاف سے, قلب جو حلق سے ادا ہوتا ہے اس کا معنی ہوگا دل. لیکن اگر وہیں ہم بغیر نقطے والا کاف قلب لکھیں اس کا معنی ہو جائے گا کتا. تو مخرج کے غلطی سے میننگ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. آپ ہی سوچئے کہاں دل اور کہاں کتا. تو مخارج کی غلطی سے بچیے. اگر آپ نہیں ادا کر پا رہے ہیں, آپ کی ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے. کیونکہ دیکھیے قرآن پڑھنے میں اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. ایک تو اٹکنے کا محنت کر رہا ہے, دوسرا پڑھنے کا. اور کوئی روانگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا مقام کچھ اور یہ ہے. یہ قرآن ہے جو چاہے اٹک کر پڑھو یا خوبصورت پڑھو یا کسی بھی انداز سے پڑھو, اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. سب سے عظیم کتاب ہے یہ قرآن. ہم نے بس اس کو چھوڑ دیا, ہماری محرومی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم نے قرآن کو لاسٹ اسٹیپ بنا دیا ہے. ہم ٹیوشن بھی جائیں گے, اسکول بھی جائیں گے, لیکن عربی کے لیے اتنا محنت نہیں رکھیں گے. نہ ہی ہمارے دل میں اتنا جذبہ ہے اور نہ ہی گھر والوں کے دل میں اللہ رحم فرمائے اتنا جذبہ ہے. بچہ سیکھا تو سیکھا, نہیں تو کوئی بات نہیں, جانے دو. لیکن وہیں ٹیوشن اسکول نہ جائے, نہ پڑھے, کہیں شکایت آ گئی تو اس کی شامت آ رہی ہے. یہ آج ہمارے ماحول کا جو حال ہے, ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. یہ مسلمان ہیں, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. تو اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑیے, اپنے آپ رشتہ اس قرآن سے جوڑیے اور ہم سب کو ہدایت دینے کے لیے, ہم سب کو کامیاب کرنے کے لیے یہی ایک کتاب کا بھی آج ہم پڑھیں گے اماں پارا. اماں پارا کا فرسٹ سورہ جو اماں پارا میں لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ, اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے اور اس میں غلطیاں جاننے کی کوشش کریں گے. آج میں آپ کو یہ دکھا کر نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اکثر لوگوں کو تو سورۃ الفاتحہ یاد ہی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس کی غلطیوں کو صحیح کیجئے, اور جو مسٹیک ہے آپ سے, میں پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں تو اس طرح پڑھ رہا ہوں, حافظ صاحب اس طرح پڑھ رہے ہیں. تو ان غلطیوں کو جو آپ کے اندر ہیں ان کو ختم کیجئے. اور سورۃ الفاتحہ کی جو ہر سورہ ہر رکعت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ تو کم از کم صحیح ہونی چاہیے یار. تو چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات اور یاد رکھیے, جب بھی آپ سبق یاد کرنے بیٹھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد
ربی زدنی علما ضرور پڑھ لیا کریں۔ اپنے آپ کو بندہ عاجز کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے ہدایت دینے والا، اگر تو علم دے دے تو میرا کیا کہنا ہے، لیکن اگر تو نہ چاہے تو میں اپنے سے علم نہیں حاصل کرتا، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے تو علم نافع عطا کر دے، مجھے علم کو اور بڑھا دے، میری نالج میری جانکاری کو تو اور زیادہ کر دے۔ اس بات کا اعتراف کرتا ہے بندہ اس دعا میں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج سمجھ لو اما پارا کا یہ ہمارا پہلا سبق ہے، سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھا۔ کل سے جب انشاءاللہ آپ کو اما پارا پڑھائیں گے تو دیکھ کر کے پڑھائیں گے، تاکہ حرف کی ادائیگی اور مخرج ہے آپ کو گرامر سمجھا سکے، کوئی جو مسٹیک ہے اس کو سمجھا سکیں۔ سورۃ الفاتحہ اسے پڑھ دیا ہم نے، اگر آپ کو مسٹیک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ہماری موت آئے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ رب العزت